اما بعد باب الحرص علی الحدیث، حدیث کی حرص، حدیث کے حصول کی حرص، حدیث یاد کرنے کی حرص، حدیث سننے کی حرص۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو قال، انہوں نے فرمایا، قیل کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، من اسعد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند بشفاعتی کا، آپ کی سفارش کے کون ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ خوش نصیب جو آپ کی سعادت کو پانے والے۔ قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ، اللہ یسألنی، کہ نہیں کوئی سوال کرے گا، عن ھذا الحدیث، اس مسئلے کے متعلق، احد کوئی ایک، اول من کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ہی سب سے پہلے یہ سوال کریں گے۔ کیوں؟ لما رأیت، کیونکہ میں دیکھتا ہوں، من حرص کا، آپ کی حرص، علی الحدیث، حدیث پر، حدیث کے متعلق، مسائل جاننے کے متعلق جو آپ کی حرص ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ مجھے یقین تھا اس متعلق سب سے پہلے آپ ہی سوال کریں گے۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوگی کہ طلبہ کے اندر مسائل معلوم کرنے کی حرص ہونی چاہیے۔ ایک ہے استاد ایک مسئلہ بتا رہا ہے، اس کو یاد کرنا، یہ تو واضح سی بات ہے۔ ایک جو نہیں بتا رہا وہ معلوم کرنا، وہ سوال کریں کہ یہ کیا سوال ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، سوچ سوچ کر۔ اور جہاں سے معلوم ہوا کہ استاد طالب علم کی تعریف کرے، اگر ایک طالب علم کے اندر ایک خوبی ہو تو اس خوبی کو بیان کرنا، استاد کے لیے بیان کرنا سارے طلبہ کے سامنے کہ اس طالب علم کے اندر یہ خوبی ہے، یہ بیان کرنا مسنون ہے، یہ ریاکاری میں نہیں آئے گا، یہ وجود کے اندر نہیں آئے گا، یہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس طالب علم کا حق ہے۔ استاد کو اس طالب علم کا یہ حق دینا چاہیے اور دوسروں کو جلنے کی بجائے اس پر رشک کرنا چاہیے اور خود اس طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا، قالا، کہا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کے مستحق، من قال، جس نے کہا، لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل سے۔ اب یہ لفظ تو اتنا ہے صرف، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل سے، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ انسان کی ساری زندگی کو گھیر لیتا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کا محور، مرکز، توجہ، میری ساری کی ساری زندگی کا انحصار اللہ پر ہے، آپ کی ساری زندگی قرآن اور حدیث کے تابع ہو جائے گی۔ آپ کی ساری زندگی جو کہتا ہے، دل اس کا خالص اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اس کا کوئی بھی کام اللہ کے کہے کے خلاف نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے دلوں کو خالص اللہ کی محبت سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔